يفقهوا قولي. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه ورسوله وحبيبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا خالق إلا الله لا مالك إلا الله لا رازق إلا الله لا معبود إلا الله لا مسجود إلا الله لا مطلوب إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دثاها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب ساتھی دل کے گہرائیوں سے سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر بآواز بلند درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللهم صل على بدن محمد في الأبدان. اللهم صل على
جسد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم صل على روضة محمد في الرياض صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجة الكفيلة صلاة تهل بها العقد وتفرج بها الكرب نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قابل احترام میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس جامع مسجد میں جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اجتماع میں ہم اور آپ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ رب کریم نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا اور مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ اگر ہم انسان نہ ہوتے، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا تھا ہمیں انسان کیوں نہیں بنایا؟ مسلمان نہ ہوتے، کوئی اللہ سے پوچھ سکتا تھا ہمیں مسلمان کیوں نہیں بنایا؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا، اور انسان بھی کامل انسان بنایا۔ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چرند، یہ پرند، یہ نباتات، یہ بناتات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ یہ دن، یہ رات، یہ بکری، یہ بھینس، یہ گائے، یہ سب آپ کے لیے ہے۔ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ پوری کائنات آپ کے لیے ہے اور آپ اللہ کے لیے ہے۔ بنایا تو اللہ نے اپنے لیے ہے، لیکن آج کے انسان کا اگر جائزہ لیا جائے، اگر ہم اپنے آپ کا احتساب کرنا شروع کریں تو ہمیں ہر چیز کی فرصت ہے۔ اگر فرصت نہیں تو اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکانے کی فرصت نہیں۔ کاروبار کی فرصت ہے، دکان کی فرصت ہے، ٹی وی کی، وی سی آر کی، موبائل فون کی، یاروں کی، دوستوں کی فرصت ہے، عزیزوں کی، قریبوں کی، رشتہ داروں کی فرصت ہے۔ اگر بندے کو آج فرصت نہیں تو اللہ کے دروازے پر آنے کی فرصت نہیں۔ جمعہ کے دن بھی مسجد آ کر احسان جتلاتے ہیں، حالانکہ پوری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے اور آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ اور جب ہم یہ جبین نیاز اللہ کے دروازے پر نہیں جھکاتے، اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، تو پھر پورا دن اسی پریشانی میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں قرض کیوں جان نہیں چھوڑ رہے، مرض کیوں جان نہیں چھوڑ رہے، مصیبتیں کیوں جان نہیں چھوڑ رہی۔ ہم نے اس اولاد کے لیے قبر اپنی
ٹیڑھی کر دی، لیکن آج ہماری اولاد ہم سے نافرمان کیوں ہے؟ آج بیوی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹا باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی ماں کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں کیوں ہمارے سروں پر سوار ہیں؟ ایک گھر کا فرد ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرا گرا پڑا ہوتا ہے، دوسرے کا علاج ابھی چل رہا ہے، تیسرا گرا پڑا ہوتا ہے، ایک سے قرض لے کر دوسرے کا ادا کر رہے ہیں، دوسرے سے لے کر تیسرے کا ادا کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں ہمارے سر پر کیوں ہیں؟ یہ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ آج زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود سکون کیوں نہیں ہے؟ نیند کے لیے نیند کی گولیاں کیوں لینی پڑتی ہیں؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا ہے؟ رحمانیہ مسجد والوں، یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں، مسجد کا نام غلط لے لیا، طاہریہ، دراصل میں ہم روزانہ مسجدیں اور مدرسے گھوم گھوم کے خود طاہری بن چکے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ قرض اور مرض اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج بندے کا ہر چیز سے تعلق ہے، لیکن بندے کا رب رحمان سے تعلق نہیں ہے۔ یہ جو تار ہے نا، تار تعلق والی، یہ بندے نے سب سے جوڑ لی ہے، رب سے توڑ لی ہے۔ اور شادی جو بندوں سے تعلق ہوتا تھا، وہ تو اپنی جگہ، جب بندوں کا رب سے تعلق ہوتا تھا، بندے تو بندے ڈاکٹر صاحب، بندیوں کا بھی جب رب سے تعلق ہوتا تھا اور بندیاں بھی رب کو بلاتی تھی، اللہ ان کے بلانے پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ بندے تو بندے، بندیاں بھی جب رب کو بلاتی تھی، اللہ ان کے بلانے پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله۔ بندے تو بندے، جب بندیاں بھی رب کو بلاتی تھیں، اللہ ان کے بلانے پر قرآن نازل فرماتے تھے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے تعلق جوڑیں، ہم توبہ کریں اور استغفار کریں، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ آج ہم جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا، اس مقصد کی طرف لوٹ کر آئیں۔ بی بی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ کسی بات پر شوہر سے انبن ہو گئی، شوہر بھی صحابی رسول اور بیوی بھی صحابی رسول۔ بی بی خولہ صحابی نہیں ہے، صحابی ہے نا، شوہر بھی صحابی اور بیوی بھی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے؟ میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، لہذا آپ مولوی حضرات زیادہ پریشان مت ہوا کرو بیوی کی وجہ سے، یہ کام چلتا رہتا ہے، ٹینشن لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے گھر میں۔ بی بی خولہ صحابی رسول ہے، شوہر بھی صحابی، بیوی بھی صحابی، آپس میں انبن ہو گئی، کسی بات پر اختلاف ہو گیا۔ بی بی خولہ کے شوہر نے کہا، خولہ آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے۔ ابھی طلاق کا حکم نہیں ہوا، ابھی طلاق کے احکامات نہیں آئے، اور زمانہ جاہلیت میں یہ طلاق کے الفاظ تھے۔ کوئی کسی بیوی کو کہہ دیتا تو میری ماں جیسی ہے، میری ماں کی طرح ہے، تیرے جسم کا فلاں عضو میری ماں کے فلاں عضو کی طرح ہے، طلاق ہو گئی، اختلاف ہو گیا، کسی بات پر انبنت ہو گئی۔ بی بی خولہ کے شوہر نے کہا، خولہ آج کے بعد تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہوتی ہے۔ بی بی خولہ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا، نکل گئے لفظ، میں کہاں جاؤں گی، بوڑھی ہوں، سفید بال ہو گئے،
पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार ली, अब कहां जाऊंगी, किसके दरवाजे पर जाऊंगी? उसे का अल्फाज निकल गए। बीबी खौला सरवरे कौनैन सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आका, मेरे शोहर ने आज मुझे कहा है तू मेरे लिए इस तरह है जिस तरह मेरी मां की पीठ। सरवर कौनैन सरकार दो आलम ने फरमाया, खौला मैं मोहम्मद करीम महसूस कर रहा हूं कि तुम्हें तलाक हो गई। तलाक का चूंकि हुक्म नहीं आया था। आका मैं कहां जाऊंगी, किसके घर जाऊंगी? आका इस उम्र में मेरा सहारा कौन बनेगा? कौन मुझे अपने घर में जगह देगा? अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि बीबी खौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब बात कर रही थी, मेरे बाजू से पकड़ा, खौला तुम्हें पता भी है तुम्हारे सामने कौन है? जरा आहिस्ता बोलो, धीमे अल्फाज में बोलो। सरवरे कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज में बात मत करो। बीबी खौला ने कहा, अम्मा आज तो मुझे मत रोको, मेरे घर का मसला है, मेरी जिंदगी का सवाल है, आज तो मुझे आका से बात करने दो, आज तो मुझे अपना मसला बयान करने दो। कहती आका मैं कहां जाऊंगी, किसके घर जाऊंगी? आका ने फरमाया, खौला मैं मोहम्मद करीम महसूस कर रहा हूं कि तुम्हें तलाक हो गई। जब 2-3 मरतबा यही बात हुई, सुनिएगा सुनिएगा ताहिरी मस्जिद वालों सुनिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। जब आका ने 2-3 मरतबा ये कहा तो बीबी खौला ने कहा, आका इसका मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? आका इसका मतलब आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? आका फिर मैं अपने अल्लाह को शिकायत करूं? अल्लाह की कसम कुरान के आयात का मफहूम बयान कर रहा हूं। आका इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे, फिर मैं अपने अल्लाह को शिकायत करूं? वतश्तकील अल्लाह वतश्तकील अल्लाह वतश्तकील अल्लाह। रब फरमा रहे हैं, खौला ने मुझे पुकारना शुरू किया, ओ करीम अल्लाह, ओ रहीम अल्लाह, ओ हन्नान अल्लाह, ओ मन्नान अल्लाह, ओ वासिउल मग़फ़िरा अल्लाह। मौला कहां जाऊंगी, किसके दर पर जाऊंगी, किसके दरवाजे को खटखटाऊंगी? मौला मेरी मदद करना, मौला मेरी नुसरत करना, मौला मेरी सुन लेना। अब बीबी खौला अल्लाह को पुकार रही है, अल्लाह को शिकायत कर रही है। जनाब सरवरे कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे मुबारक पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। ये इशारा था, ये इंडिकेशन था कि जनाब जिब्रील आ चुका है, वही आ चुकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर मुबारक पर चादर डाली। सुनिएगा गैरतमंद मुसलमानों, जब तार जुड़ी हुई थी ना, ताल्लुक जुड़ा हुआ था ना, बंदे तो बंदे, बंदियां भी अल्लाह को पुकारती थी, अल्लाह कुरान नाज़िल फरमाते थे। सुनिएगा, पहले क्या कह रही थी? मौला मेरी सुन लेना, मौला मेहरबानी करना, मौला कहां जाऊंगी, किसके दरवाजे पर जाऊंगी, किसको पुकारूंगी? अब जब देखा वही आ गई है, सरवरे कौनैन ने अपने सर मुबारक पर चादर डाल दी है। अब खौला क्या फरमा रही है? अब बीबी खौला कहती, मौला मुझे पता है जिब्राइल आ गया है, लेकिन सुनो मौला, मुझे पता है जिब्राइल आ गया है, लेकिन सुनो मौला, फैसला मेरे हक में होना चाहिए, मेरे खिलाफ फैसला नहीं होना चाहिए। और मेरे मौला फैसला मेरे हक में, मेरे मौला फैसला मेरे हक में, मेरे मौला फैसला मेरे हक में होना चाहिए। ये ताल्लुक जुड़ा हुआ था। बंदे तो बंदे, बंदियां भी जब रब को पुकारती थी, अल्लाह कुरान नाज़िल करते थे। जनाब सरवरे कौनैन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर मुबारक उठाई और आका ने खौला को देखा और आका मुस्कुरा दिए। और मेरे शहीद वालिद यहां फरमाया करते थे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। मेरे शहीद वालिद यहां फरमाया करते थे, जब सरवरे कौनैन सरकार दो आलम मुस्कुराते थे, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खुलवा देते थे। सरवरे कौनैन मुस्कुरा दिए। आका ने फरमाया, खौला मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी सुन भी ली है और फैसला तेरे हक में भी दे दिया है।
قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوٹ کر آؤ رب کے دروازے پر، توبہ کرو، استغفار کرو، روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرو. سرور کونین سرکار دو عالم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. وہ ایک صاحب کے آیا، آقا زمانہ جاہلیت میں گناہ ہو گیا، اللہ معاف کرے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. آقا بہت بڑا گناہ ہے. آقا نے فرمایا اللہ معاف کرے گا. آقا میرا گناہ زمین سے بڑا ہے. سرور کونین سرکار دو عالم نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. آقا میرا گناہ آسمان سے بڑا. آقا نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. آقا میرا گناہ 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑا. آقا علیہ السلام نے فرمایا توبہ کرو، اللہ معاف کرے گا. آقا میرا گناہ زمین اور آسمان کی وسعت سے بڑا. آقا نے فرمایا کون سا گناہ کیا ہے؟ 7 زمینوں سے بڑا، 7 آسمانوں سے بڑا، آسمان اور زمین کے وسعت سے بڑا ایسا کون سا گناہ ہے؟ آقا زمانہ جاہلیت میں کفن چور تھا، کفن چراتا تھا. ایک دن قبر کو کھودا، کفن چرانے کی نیت سے نظر پڑی نوجوان خوبصورت عورت، مردہ عورت کا لاش تھا. شیطان نے مجھے بہکایا، میں نے اس کے ساتھ زنا کی. سرور کونین نے منہ پھیر لیا، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. روتا ہوا اٹھا ہے، اللہ تیرے در کے سوا تو کوئی نہیں، تو بھی معاف نہیں کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ کہاں جاؤں گا؟ کس کے در پر جاؤں گا؟ کس سے مانگوں گا؟ رو رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام آئے. آقا اس کو بلاؤ نا، اس کو بلاؤ نا. جس سچی دل سے اس نے توبہ کی ہے، اللہ کو اس کے آنسو اتنے پسند آ گئے ہیں، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو توبہ کرو. اگر قرضوں سے، مرضوں سے، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہو توبہ کرو. اگر اولاد چاہتے ہو کہ فرما بردار ہو تو اللہ سے تعلق جوڑو. اگر چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو، آخرت کی زندگی بھی بہتر ہو تو اللہ سے تعلق جوڑو. آپ کی یہ زندگی دکان کے لیے نہیں، کاروبار کے لیے نہیں، بچوں کے لیے نہیں. آپ کی یہ زندگی مال کمانے کے لیے نہیں. آج تو زندگی اس میں چلی گئی، دکان ایک ہے، 2 کیسے بنے گی؟ موٹر سائیکل ہے، کار کیسے ملے گی؟ چھوٹی کار ہے، بڑی کیسے بنے گی؟ گھر فلیٹ میں ہے، مکان کب ملے گا؟ چھوٹا مکان ہے، بڑا کب ہوگا؟ لاکھ روپے بینک بیلنس ہے، 2 لاکھ کب؟ آپ کی اور ہماری زندگی آج اس میں کٹ گئی. لیکن کچھ پتا بھی ہے کہ ہمارے ان اللہ سے تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اشرف المخلوقات کا تاج، بڑی معذرت کے ساتھ علماء کی کثیر تعداد یہاں موجود ہے، میں بڑی معذرت کے ساتھ لب کشائی کر رہا ہوں. آپ کو پتا بھی ہے یہ اشرف المخلوقات کا تاج اللہ نے آپ کے سر پر کیوں سجایا؟ دکان کے لیے، کاروبار کے لیے، اولاد کے ناز اور نخروں کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے اللہ نے آپ کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج کیوں پہنایا؟ جھوٹ، فریب اور مکر کے ذریعے مال کمانے کے لیے، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، لوگوں کو ذلیل اور باعزت کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے سر پر یہ اشرف المخلوقات کا تاج کیوں پہنایا؟ ایک چند ٹکوں کی وجہ سے 20 سال ہو گئے سگا بھائی سگے بھائی کا منہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں. چند ٹکوں کی وجہ سے، چند ملکیت اور مال کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کا تاج اللہ نے اس لیے آپ کو پہنایا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے
جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مخالف گزار رہے ہیں، جو قرآن کے احکامات کے مخالف زندگی گزار رہے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، شیطان کے اتباع میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ پھر یہ اشرف المخلوقات نہیں، اسی قرآن میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام، جو زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف گزار رہا ہے، اللہ نے فرما دیا اولئک کالانعام۔ پھر یہ انسان اشرف المخلوقات تو دور کی بات، یہ تو انسان نہیں، یہ تو جانور ہے۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہے۔ کسی مفسر نے کیا خوب اس کی تفسیر کی، کیا کمال کی تفسیر کی کہ جانوروں نے اللہ کو شکایت لگا دی، جانوروں نے اللہ کو شکایت لگا دی، مولا یہ تو آپ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، یہ تو شیطان کے اتباع میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو دکان کی فرصت ہے، مسجد کی نہیں، ٹی وی کی فرصت ہے، قرآن کی تلاوت کی نہیں، یاروں اور دوستوں کی فرصت ہے، لیکن سیرت پر عمل کرنے کی فرصت نہیں۔ مولا یہ منکر تو آپ کا ہے، ہمارے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ جانوروں نے اللہ کو شکایت کر دی، اللہ نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ تمہارے لائق بھی نہیں، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ صرف جانور نہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آج آپ کے کاروبار میں رہنے کی وجہ سے، دکان پر رہنے کی وجہ سے، دنیا میں رہنے کی وجہ سے، جہاں یہ ملک وطن عزیز پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہوا کہ اس ملک کا نظام اسلامی ہوگا، آئین اسلامی ہوگا، قانون اسلامی ہوگا، یہاں صدیقی، فاروقی، عثمانی، حیدری دور کی یادیں تازہ ہوں گی، یہاں مدینے کی ریاست کی یادیں تازہ ہوں گی۔ آج آپ کی غفلت کی وجہ سے یہاں امریکہ مسلط ہے، یہاں انگریز اور ہنود مسلط ہے، یہاں آج آپ کے دین سے دوری کی وجہ سے عذاب پر عذاب مسلط ہے۔ آج غریب آدمی دو وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، عام آدمی ٹماٹر اور آلو خریدنے کے لیے پریشان ہے، تنخواہ دار ملازم پہلی تاریخ کو تنخواہ لینے کے بعد سوچ رہا ہے بجلی کا بل بھروں یا گیس کا بھروں، بچوں کے اسکول کی فیس بھروں یا گھر میں راشن ڈالوں، کیونکہ آپ نے یہ کام اپنے ذمے سے نکال کر دوسروں کے ذمے لگا دیا۔ آج غریب آدمی، اللہ اکبر کبیرہ، غریب آدمی آج مر رہا ہے۔ ایک طرف ملک کی جغرافیائی سرحدات داؤ پر ہے، ملک کی جغرافیائی سرحدات کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، ایک طرف کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، ایک طرف غریب آدمی کا جینا دوبر ہو چکا ہے، ایک طرف پاکستان کو قومیت کے بنیادوں پر، سندھ دیش کے بنیاد پر، آزاد بلوچستان کے بنیاد پر، مہاجرستان کے بنیاد پر، سرائکستان کے بنیاد پر تقسیم کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، تو دوسری طرف ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدات پر حملے ہو رہے ہیں۔ ہماری نظریاتی سرحد کیا ہے؟ جواب درست ہے، ہماری نظریاتی سرحدات کیا ہیں؟ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے، لا الہ۔ آج یہ مسجد اللہ کے نام سے گونجنی چاہیے، لا الہ لا الہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ۔ وہ باہر والے بنگلہ دیش والے بھی ذرا اللہ کا نام محبت سے لیں، لا الہ لا الہ لا الہ
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुल्क की नजरियाती सरहद ला इलाहा इल्लल्लाह है। आज जगराफियाई सरहदात पर भी हमले हैं तो मुल्क की नजरियाती सरहदात पर भी हमले हैं। जब तक बकौल इनके लिबरल और सेक्युलर इस मुल्क में हुक्मरान थे, जब तक चोर हुक्मरान थे, तब तक पाकिस्तान का बॉर्डर सिखों के लिए नहीं खोला गया था। इन्होंने कहा 70 साल में इस्लामी कानून नहीं आया, शरीयत का निजाम नहीं आया, हम मदीने की रियासत बनाएंगे। और हमारे नौजवान भी माशाअल्लाह दाढ़ी वाले, पगड़ी वाले, तुरल्ले वाले सारे चले गए। मदीने की रियासत बन रही है और हम मदीने की रियासत के मेहमान बनेंगे। और 2.5 साल में मदीने की रियासत ये बनी है कि हज तो चोरों के हुकूमत में, लिबरल और सेक्युलरों के हुकूमत में 2.5 लाख रुपए का था। जब से मदीने की रियासत बनी है हज 5 लाख रुपए का हो गया है। और जब से चोर, लिबरल और सेक्युलर हुक्मरान थे, जब से लिबरल, चोर और सेक्युलर हुक्मरान थे, तब तक सिखों के लिए दरवाजा नहीं खुला था। जब से मदीने की रियासत बनी है, सिखों का वीजा भी मुफ्त में, ट्रांसपोर्ट भी मुफ्त में, रिहाइश भी मुफ्त में, खाना पीना भी मुफ्त में, सिखों के सारे अखराजात मदीने की रियासत बर्दाश्त कर रही है। यह है नजरियाती सरहदात पर हमले। एक तरफ इस्लामाबाद में मंदिरों में शराब रखने की, होटलों में शराब रखने की बाकायदा इजाजत दे दी गई है कि इस्लामाबाद के होटल शराब रख भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। जब तक लिबरल और सेक्युलर थे, इस्लामाबाद के किसी होटल को शराब रखने की इजाजत नहीं थी। जब से मदीने की रियासत बनी है, इस्लामाबाद के होटलों में शराब रखने और शराब पिलाने की इजाजत है। यह है मदीने की रियासत। आज हमारी जगराफियाई सरहदात पर भी हमले हैं, नजरियाती सरहदात पर भी हमले हैं। एक तरफ करतारपुर का बॉर्डर सिखों और कायदियानियों के लिए खोला गया, दूसरे तरफ इस्लामाबाद के होटलों में शराब की इजाजत दे दी गई। एक तरफ क्रिसमस के मौके पर, अभी दिसंबर में क्रिसमस हुआ, क्रिसमस के मौके पर इस्लामाबाद के चर्चों की हिफाजत रेंजर्स ने की, आर्मी ने की, पुलिस ने नहीं, रेंजर्स और आर्मी ने, 111 ब्रिगेड ने की। एक तरफ तो चर्चों की सिक्योरिटी आर्मी कर रही है, होनी भी चाहिए। गैर मुस्लिमों की जान, माल, इज्जत और आबरू की चौकीदारी मुसलमान की जिम्मा है, हमें कोई एतराज नहीं। आप करें हमारे अकलियती भाइयों की चौकीदारी, नो ऑब्जेक्शन, कोई एतराज नहीं। लेकिन सवाल यहां बनता है कि मदीने की रियासत में चर्चों की चौकीदारी आर्मी और रेंजर्स कर रही है, और मदीने की रियासत में रात को सोते हैं, सुबह नींद से उठते हैं तो बाबुल इस्लाम सिंध के बड़े शहर सक्खर में 19 मसाजिद को बुलडोजर लगाकर शहीद कर दिया जाता है। आज हमारी जगराफियाई सरहदात पर भी हमले हैं, हमारी नजरियाती सरहदात पर भी हमले हैं। मुसलमानों, यह आपको कुव्वत और ताकत कारोबार के लिए और दुकान के लिए और बच्चों के लिए नहीं मिली है, यह आपको कुव्वत और ताकत कलिमतुल्लाह के लिए मिली है, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मिली है। आज आप दुकान में मसरूफ हैं, गुलाम अहमद कायदियानी के पैरोकार आपके और हमारे घरों तक पहुंच चुके हैं। मैं मस्जिद में हूं, कैमरे रिकॉर्ड हो रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। कायदे जमीयत इमामुल इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया की शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस लारकाना की तकरीर रिकॉर्ड पर मौजूद है, जहां मौलाना साहब ने फरमाया अभी 3-4 महीने पहले आर्मी ने कायदियानियों की लिस्ट मंगवाई कि फौज में कितने कायदियानी हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। सिपाही से लेकर जनरल तक लिस्ट मुरतब की गई और वो जनरल बाजवा को भेजी गई। जनरल बाजवा साहब ने बैक चुंबश एक कलम के साथ फौज में मौजूद सब के सब
قائدینوں کو پروموشن دے کر ترقی دے دی. یہ مدینے کی ریاست ہے. آج آپ کی ناک کے نیچے تھرپار کر عمر کوٹ اور میر پرخاس میں معصوم بچوں کو نصاب تعلیم میں غلام احمد قائدانی پڑھایا جا رہا ہے. آج نواب شاہ میں 38 مبلغ عورتیں اور مرد گھر گھر جا کر مسلمانوں کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کو قائدانی بنا رہے ہیں. آج لاڑکانہ میں جامع مسجد میں قائدانیوں کے مبلغ دیوبندیوں کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر نوجوانوں کو غلام احمد قائدانی کا پیروکار بنا رہے ہیں. آج کھوٹکی میں مسلمان نادرا میں جا کر تحریری درخواست دے رہے ہیں کہ آج کے بعد ہم مسلمان نہیں، آج کے بعد ہم یہودی ہیں، ہمیں یہودی لکھا اور پڑھا جائے. یہ امریکہ کی اور برطانیہ کی باتیں نہیں کر رہا، آپ کے لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے ملک کے باب الاسلام سندھ کی باتیں کر رہا. آج ہماری جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں، ہماری نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں. ایک طرف مدینے کی ریاست کا والی ہے، خاتم النبیین کا لفظ نہیں پڑھ سکتا. مدینے کی ریاست کا والی ہے، کابینہ میں 3 قائدانی بٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسرے طرف اسکول کے نصاب تعلیم سے سیرت کے مضامین، صحابہ کے مضامین، قرآن کے مضامین، اولیاء، اتقیاء اور صلحاء کے مضامین کو نکالا جا رہا ہے. دوسرے طرف ہمارے سروں پر بندوق رکھ کر مدارس کو اسکول ریفارم میں تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ مدرسہ مدرسہ نہ رہے، مدرسہ اسکول میں تبدیل ہو جائے. میں آج آپ سے فرنٹیر کالونی والوں آج آپ سے سوال کرنے آیا ہوں. لاڑکانہ سے چل کر یہاں آپ سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مدارس کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی اجازت دیں گے؟ جو نہیں دیں گے وہ آواز سے بولیں، کیونکہ آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا ہمارے روپ میں. ماشاءاللہ پگڑی بھی مجھ سے بڑی ہوگی، شلوار بھی مجھ سے زیادہ ٹخنوں سے اوپر ہوگی، لیکن ہوگا پیغام پہنچانے والا. تو ذرا وہ اچھے طریقے سے آپ کے جذبات پہنچا دے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. میں آپ کے جذبات وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. اور بولے بھی مجاہد، بزدل کوئی نہ بولے، مجاہد بولے کہ آپ مدارس کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ مساجد کو گرانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا آپ اسکول کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ غلام احمد قائدانی کے پیروکاروں کو دندناتے پھرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ کشمیر کے سودے کو قبول کریں گے؟ کیا آپ کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے لیے کھولنے کی اجازت دیں گے؟ کیا آپ اس ملک کو سیکولر اور لبرل اسٹیٹ بنانے کی اجازت دیں گے؟ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل ہونے والا ملک ہے. جغرافیائی سرحدات پر بھی حملے ہیں، نظریاتی سرحدات پر بھی حملے ہیں. کبھی ہم داڑھی کے لیے کھڑے ہیں، کبھی ہم پگڑی کے لیے کھڑے ہیں. اور آج حالت یہ ہے کہ یہاں مولوی گالی بن چکا ہے، حافظ اور عالم گالی بن چکا ہے. آج مولوی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس نعرے پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا؟ ہمارے لاکھوں آباء و اجداد نے اس لیے اپنی گردنیں کٹوائی تھی؟ کیا اس لیے ہماری ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتیں داؤ پر لگائی تھی؟ کبھی ہم ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے کھڑے ہیں، آسیہ ملونہ نکل جاتی ہے، ختم نبوت کے قانون کو تبدیل کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں. کبھی ہم ناموس صحابہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی ہم سکھر کے عدالتوں میں ججوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم سے بڑا کوئی مجرم نہیں، اور ہم مسجد کے لیے جھولی پھیلا کر اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام آباد میں مندروں کے لیے کروڑوں روپے دیے گئے ہیں کہ مندروں کی تعمیر کرو. آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟
मंदिरों के तामीर पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और यहां हम दाढ़ी और पगड़ी वाले अदालतों में जजों के सामने झोली उठाकर खड़े होते हैं कि अल्लाह के वास्ते हमें अल्लाह के घर की भीख दे दो, हम अल्लाह के घर की भीख मांगने के लिए आपके पास आए हुए हैं। मैं खुद केस लड़ने गया था, मैं जजों के सामने झोली फैला के खड़ा हुआ था, बाप के खून का इंसाफ नहीं मांग रहा था, अल्लाह के घर की भीख मांग रहा था। क्या ये मुल्क इसलिए बना था? आप कब बेदार होंगे? आप कब ख्वाब गफलत से उठेंगे? आज मैं आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं, आज मैं आपके सोए हुए ज़मीरों को जगाने आया हूं, आज मैं आपको बतलाने के लिए आया हूं कि उठो, मैदान में निकलो। आज न पाकिस्तान की नजरियाती सरहदात महफूज है, न 4 साल बच्चियों की इज्जतें महफूज है, न मोटरवे पर मां बहनों और बेटियों की इज्जतें महफूज है, न हमारे गरीब लोगों के घरों के चूल्हे महफूज हैं, न खत्म नबूवत का कानून महफूज है, न नामूस रिसालत, नामूस सहाबा का कानून महफूज है। यहां न दाढ़ी महफूज है, न पगड़ी महफूज है, न मस्जिद का मेहराब महफूज है। आखिर किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आज तो सौदा आके यहां तक पहुंचा है कि मुसलमानों के पहले किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस, जिसके लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, कि सरवरे कौनैन सरकार दो आलम को हमने मेराज की रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा पहुंचाया, सैर करवाई, सिर्फ सैर नहीं करवाई, 1.25 लाख नबी सरवरे कौनैन के प्रोटोकॉल में खड़े कर दिए। इस मस्जिद अक़सा में सिर्फ 1.25 लाख अंबिया प्रोटोकॉल में खड़े नहीं थे, सरवरे कौनैन ने 1.25 लाख अंबिया को मस्जिद अक़सा में इमामत करवाई। मुसलमानों का पहला किबला आज मुस्लिम ममालिक उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान में जर खरीद मुल्ले कुरान से इस्तदलालात पेश कर रहे हैं कि किबला अव्वल यहूदियों के हवाले करो, मुसलमानों का पहला किबला यहूदियों के हवाले करो, किबला अव्वल से बेवफाई करो, अंबिया की सरजमीन से बेवफाई करो, लाखों फलस्तीनियों के खून से बेवफाई करो। ये ताहिरी मस्जिद है ना? ताहिरी मस्जिद के मुक्तदियों, मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूं, यहां के 5 वक्त के जमाती मुझे जवाब दें, क्या आप ताहिरी मस्जिद किसी बरेलवी इमाम को देने के लिए तैयार होंगे? बोलो भाई, बोलो भाई। क्यों? क्यों कतन नहीं भाई, वो तो मुसलमान हैं। क्यों कतन नहीं? क्या आप अहले हदीसों को ताहिरी मस्जिद देंगे? बोलो यार, अगर देंगे तो हां कर दो। आप शियों को देंगे ये मस्जिद? बताओ भाई, शियों को देंगे? बाकियों को तो छोड़ो, मुझे भी नहीं देंगे। हमें अपनी मस्जिद इतनी अजीज है कि हम अपने किसी साथी को देने के लिए तैयार नहीं, तो क्या किबले अव्वल इतना लावारिस हो गया है कि आज मुसलमान अपने किबले अव्वल को यहूदियों को हवाले करने की बातें कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूं, यहां जितने गैरतमंद मुसलमान बैठे हैं, जिनके दिलों के अंदर ईमान का जर्रा बाकी है, आपसे सवाल करता हूं कि आप मुसलमानों का पहला किबला किबले अव्वल जनाब सरवरे कौनैन सरकार दो आलम ने जिस मस्जिद में 1.25 लाख अंबिया को इमामत करवाई, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप किबले अव्वल का सौदा करने के लिए तैयार हैं? जो नहीं है वो बाआवाज़ बुलंद बोले। वो बाहर वाले अगर सौदा करना चाहते हैं तो भले खामोश रहे, नहीं करना चाहते तो मैं बाहर वालों की भी आवाज सुनना चाहता हूं। क्या आप किबले अव्वल की सौदेबाजी करने के लिए तैयार हैं? क्या आप किबले अव्वल बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों के हाथ में देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अंबिया की सरजमीन से बेवफाई करने के लिए तैयार हैं? क्या आप लाखों फलस्तीनियों के खून से बेवफाई करने के लिए तैयार हैं? तो फिर
وقت میرا پورا ہو گیا ہے، 2 بجے مجھے بند کرنے کا کہا گیا تھا، میں انہی باتوں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ تو پھر ہم قبلہ اول کے لیے بندوق تو نہیں اٹھا سکتے، تلوار تو نہیں اٹھا سکتے، فلسطین پہنچ کر قبلہ اول کی چوکیداری تو نہیں کر سکتے، ہم لاکھوں فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے پہلے قبلے کی حفاظت تو نہیں کر سکتے۔ کیا فرنٹیئر کالونی والوں، طاہری مسجد والوں، ایک دن کے لیے روڈ پر نکل کر قبلہ اول کے لیے احتجاج بھی نہیں کر سکتے؟ جو کر سکتے ہیں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ کیا آپ قبلہ اول کے لیے ایک دن اپنی نوکری، دکان، اپنا کاروبار، اپنا گھر بال، بیوی، بچے چھوڑ نہیں سکتے؟ کون کون ایک دن کے لیے قبلہ اول کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کے لیے ہم نے آنے والی جمعرات 21 جنوری دوپہر 2 بجے مزار قائد پر مسلمانوں کو بلایا ہے، دل کے اندر قبلہ اول کی محبت رکھنے والوں کو بلایا ہے، قبلہ اول کی چوکیداری کے عزم سے سرشار مسلمانوں کو بلایا ہے۔ جہاں ہم عالمی قوتوں کو پیغام دیں گے، وہاں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیں گے، ہم کسی صورت آپ کو قبلہ اول کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہمارے اوپر قبلہ اول کا قرض ہے، ہم قرض چکائیں گے۔ ہمارے اوپر انبیاء کی سرزمین کا قرض ہے، ہم چکائیں گے۔ ہمارے اوپر لاکھوں فلسطینیوں کے خون کا قرض ہے، ہم چکائیں گے، اور ہم میدان میں نکل کر احتجاج کر کے آپ کو مجبور کریں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہے کوئی انشاءاللہ کہنے والا؟ جو جو ارادہ رکھتے ہیں، جو ڈر گئے ہیں، مر گئے ہیں، وہ بالکل نہ بولیں۔ جو جوان مرد ہیں وہ میرے ساتھ بولیں کہ آپ میدان میں نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے تیار ہیں؟ بھائی ذرا آہستہ انشاءاللہ بولو، کہیں تھانے دار نہ سن لے۔ ہاں بالکل اچھی بات ہے، آہستہ ہو گئے، آپ کی آواز ڈھیلی ہو گئی۔ میں بھی یہی چاہ رہا ہوں، خامخواہ اپنے آپ کو کیوں امتحان میں ڈال رہے ہو؟ آہستہ انشاءاللہ بولو، کہیں رینجرز والے نہ سن لیں۔ کیا آپ قبلہ اول کی چوکیداری کے لیے اگر جان دینا پڑی تو دیں گے؟ پاکستان کے لیے اگر میدان میں نکلنا پڑا تو نکلیں گے؟ مسجد اور مدرسے، داڑھی اور پگڑی کے لیے میدان میں نکلنا پڑا تو آپ نکلیں گے؟ بھائی راستہ مشکل ہے، رکاوٹیں آئیں گی، لوٹ تو نہیں جاؤ گے راستے سے؟ تھک تو نہیں جاؤ گے؟ تب تو نہیں جاؤ گے؟ ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات ہے۔ تو پھر 21 جنوری کو آنے والی جمعرات کو مزار قائد کون کون پہنچے گا؟ کھڑے ہو کر وعدہ کریں، جو جو پہنچیں گے مجھ سے کھڑے ہو کر وعدہ کریں، جو نہ آئے مسجد میں جھوٹا وعدہ کوئی نہ کرے، وعدہ وہ کرے جو پہنچ سکے۔ نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عین ایمان ہے، سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عین ایمان ہے۔ ڈراتا ہے مجھے کیا دار و رسن سے ارے ناداں، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عین ایمان ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ساتھی سنت ادا کرنے